بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم کے پہلے چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے پہلے چیپٹر کا عنوان ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، اور آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے وہ نظریہ ہے۔ نظریہ انگریزی میں آئیڈیالوجی کو کہتے ہیں۔ اس لفظ کو سب سے پہلے فرانسیسی فلاسفر اینٹونی ڈی ٹریسی نے 1796 میں استعمال کیا۔ اس نے اس لفظ کو دو یونانی الفاظ آئیڈیا اور لوگو سے اخذ کیا، جن کا معنی تصورات کی سائنس بنتا ہے۔ نظریے کی تعریف اور معنی کے لحاظ سے محققین اور دانشوروں نے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی رائے دی ہے۔ معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سے مراد سوچ یا مقصد ہے۔ اگر اصطلاحی معنوں کی طرف جائیں تو اس سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد کسی فلسفے پر رکھی گئی ہو اور وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہ عمل مہیا کرے۔ یا اس کی تعریف اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ اور نقشہ ابھرتا ہے اسے نظریہ کہا جاتا ہے، یا کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے، یا یہ کہ کسی قوم کا ایک بات پر متفق ہو جانا نظریہ کہلاتا ہے۔ ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول پر آمادہ کرے نظریہ کہلاتی ہے۔ عزیز طلبہ، ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی تعریف کے روح سے نظریہ ایسا سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوں، یا سادہ الفاظ ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ایسے اعتقادات، اقدار اور تصورات کا مجموعہ ہے جس پر کوئی گروپ یا قوم عمل کرتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ نظریات بنتے کیسے ہیں، نظریے کے ماخذ کیا ہیں اور کن عناصر کی وجہ سے نظریات تشکیل پاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مشترکہ مذہب کی۔ مذہب محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی قوم کا مکمل طرز حیات ہوتا ہے۔ یورپ عیسائیت کے عقائد و نظریات کا پابند ہے، جاپان بدھ مت کے نظریات پر عمل پیرا ہے، ہندوازم کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلمان اسلام کے اصولوں اور نظریات پر کاربند ہیں۔ دوسرا ماخذ مشترکہ نسل ہے۔ مشترکہ نسل سے بھی مشترک نظریات جنم لیتے ہیں۔ ایک ہی نسل کے لوگوں میں ہمدردی اور قوت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس سے ان کے نظریات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جاتے ہیں۔ تیسرا عنصر مشترک زبان اور رہائش ہے۔ ایک ہی جگہ پر رہنے والے اور خیالات اور جذبات ایک دوسرے تک پہنچانے والے لوگ زبان کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے نئے نظریات جنم لیتے ہیں۔ برِ صغیر کی تاریخ میں اردو زبان ایسے ہی میل جول اور رابطوں کا باعث ایجاد ہوئی جس نے برِ صغیر میں مختلف زبانیں بولنے والوں کے درمیان رابطہ آسان کر دیا۔ ہمارا اگلا ماخذ ہے مشترک سیاسی مقاصد۔ عزیز طلبہ، آج کے دور میں بہت سی اقوام نے اپنے سیاسی مقاصد کو اپنی بقا اور آزادی کے لیے استعمال کیا۔ برِ صغیر میں مسلمانوں نے اپنی بقا اسی میں جانی کہ ان کا علیحدہ وطن ہو، ورنہ وہ ہمیشہ اقلیت ہی میں رہ جائیں گے، اور اسی سیاسی مقصد نے انہیں مطالبہ پاکستان پر اکٹھا کر دیا۔ ہمارا پانچواں ماخذ مشترکہ معاشی مقاصد ہے۔ معاشی مقاصد کا حصول بھی نظریات کو جنم دیتا ہے۔ برِ صغیر کے تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں کو معاشی بدحالی کا شکار کر دیا تھا۔ اس بدحالی کو دیکھ کر بہت سے رہنماؤں نے یہ سوچ پیش کر دی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے بچاؤ کا واحد حل علیحدہ وطن ہے، جہاں ان کے جان و مال کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ ہمارا چھٹا ماخذ جو ہے وہ مشترک ثقافت ہے۔ قوم کی ثقافت اور رسم و رواج اس کی پہچان ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنی مخصوص ثقافت کے باعث پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح ہندو اور عیسائی یا دوسری اقوام اپنی ثقافت کے رنگ رکھتی ہیں۔ ثقافت ان تمام نظریات کا مجموعہ ہوتی ہے جو کہ کوئی خاص گروپ یا قوم کے لوگ سوچتے ہیں یا عمل کرتے ہیں، اور یہ نظریات نسل در نسل آگے منتقل ہوتے رہتے ہیں۔
عزیز طلبہ، یہ وہ چند بنیادی ماخذ ہیں جو نظریات کی تشکیل کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم نظریے کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔